تو ہیلو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آئے ہیں دہلی کے قطب الدین ایبک کے دور میں، جہاں پر قطب مینار کھڑا ہوا ہے 72 میٹر کی اونچائی، جو آسمان کی چھوٹی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کیا شاندار انداز کے اندر درج کیا گیا ہے۔ آئیے پاس جاتے ہیں، پھر آپ کو اس کے پورا جو ہسٹری بھی بتاتے ہیں تھوڑی بہت۔ شاہد بھائی چلے گئے کہ ہمارے سموسے وغیرہ ادھر ٹھہرے ہیں، یہاں التمش ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آخری نظارہ جو ہے کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے۔ ہم پہنچے ہیں خلجی مسجد کی طرف۔ کئی سالوں سے اپنی جو ہے صدائیں بلند کر رہی ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز دینے والا کوئی نہیں۔ تو ہیلو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آئے ہیں دہلی کے قطب الدین ایبک کے دور میں، جہاں پر قطب مینار کھڑا ہوا ہے 72 میٹر کی اونچائی، جو آسمان کی چھوٹی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کیا شاندار انداز کے اندر درج کیا گیا ہے۔ آئیے پاس جاتے ہیں، پھر آپ کو اس کے پورا جو ہسٹری بھی بتاتے ہیں تھوڑی بہت۔ تو بتاتا چلوں کہ تھوڑا سا اس کی ہسٹری آپ لوگوں کو، کہ اس مینار کو جو ہے قطب الدین ایبک نے جامع طور پر جو یہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کی ہے، پھر ایک جو بغیر ستونوں والا مینار بھی دنیا میں سب سے ایک عجیبے کے لحاظ سے بھی جانا جاتا ہے، کہ بغیر ستونوں کے اس دیوار کو، اس قطب مینار کو کھڑا کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شاندار ڈیزائن ہے، اسی طرح سے جہاں فتح پور سیکری کے قلعے کے اندر بھی وہ ڈیزائن موجود ہے۔ اسی طرح سملر سے ڈیزائن ہے وہاں پر، آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کی آیتیں ہیں، پھر وہ جو مغل کا ڈیزائن تھا وہ زوم کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اینٹوں سے یہ میناریں بنائی گئی ہیں، پتھروں کی اینٹیں جو ہے تراش کر۔ آج کل کی ٹیکنالوجی بھی اسے ایسی بنانا مشکل ہے، لیکن اس طرح سے اس زمانے کے اندر بنائی گئی تھی۔ اس کے آس پاس بھی محل کی شکل میں ایک تعمیر کردہ عمارت ہے، یہاں پر آپ کتنا خوبصورت ہے دیکھ سکتے ہیں۔ قطب مینار کی شکل جو ہے، قطب مینار ایک لمبا مینار ہے، سرخ اینٹوں سے تعمیر کیا گیا۔ اس کے اندر جو ہے 379 سیڑھیاں جو موجود ہیں اس کے اندر، اتنا اونچا ہے، اور سیڑھیاں بھی بڑے اچھے خاصے نظر آتی ہیں آپ لوگوں کو۔ مانا جاتا ہے کہ مینار جو ہے دنیا کا واحد آزادانہ مینار ہے، یعنی جو اسی عمارت کو کسی سہارے کے بغیر کھڑا کیا گیا ہے۔ یہاں پر پلیننگ ہوتے ہیں۔ افغانستان کے اندر جو جامع مینار ہے اس سے متاثر ہو کر جو قطب الدین ایبک نے اس مینار کو تعمیر کیا تھا۔ تاریخ تو تھوڑا سا تاریخ بتاتا چلوں کہ افغانستان کے جامع مینار سے متاثر ہو کر جو قطب الدین ایبک نے اس مینار کی تعمیر کا حکم نامہ جاری کیا۔ قطب الدین ایبک کے دور میں اس کی تعمیر شروع کی گئی۔ اس کے دور میں یہ صرف بنیادی منزل کا کام مکمل ہو سکا۔ ایبک کے جانشین التمش نے اس کے مزید 3 منازل تعمیر کروائے۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ التمش جو ہے اس دور میں بھی ہمارے ساتھ کیمرہ وہی پکڑا ہوا ہے، جن کا تعلق جو ہے رتنا گری سے، لیکن اس کے دور میں صرف بنیادی منزل کا کام مکمل ہو سکا۔ ایبک کے جانشین التمش نے اس کے مزید 3 منازل تعمیر کروائے۔ جو اوپر آخری جو 3 منازل ہیں اس کو التمش نے کروائے۔ بعد میں فیروز شاہ تغلق نے 5ویں اور آخری منزل کی تعمیر کروائی۔ یوں تو دنیا کے مختلف شہروں میں بہت سے بلند و بالا مینار ہیں، اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے کچھ کم شاندار نہیں، مگر سنگین مینار چوڑی سے زمین تک خوبصورت اور بلند اور قدیم سوائے قطب مینار کے اور کوئی نہیں۔ اس کی بلندی جو ہے قطب مینار کی بلندی جو ہے 238 فٹ ہے۔ مینار میں چوٹی تک جو ہے 378 سیڑھیاں ہیں۔ اس مینار کا پہلا درجہ اگرچہ
رائے فتوار کے زمانے کا بنایا ہوا ہو، مگر 1993 میں اسلامی فتوحات مکمل ہو جانے پر سلطان قطب الدین ایبک نے اس پر چارجوں کا اضافہ کرایا۔ اس مینار کو موازنہ قرار دے کر اس کی نسبت سے ایک عالیشان مسجد کی تعمیر شروع کی، مسجد قوت الاسلام کے نام سے معروف ہوئی۔ جیسے ہی یہ مینار کا کام مکمل ہوا، قطب الدین ایبک نے جو ہے قوت الاسلام نام سے ایک مسجد تعمیر کروائی۔ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی مسجد ہے۔ جس مسجد کا موازنہ اتنا بلند ہوا کہ اس کی وسعت کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پر مسجد کا ہونا اور بت خانے کا بھی قائم رہنا اور لوہے کی لاٹ اور ہندو رواج کا نشان سب کا ملا جلا ایک جگہ 1000 سال قائم رہنا، یہ نظارہ سوائے دہلی کی اور کسی جگہ نظر نہیں آئے گی۔ مسجد کا ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہے جب 1950 کی دہائی کے آخری سالوں میں اٹلی موجود پسا کے مینار کے ترچھا یعنی ایک طرف کو جھکا ہوا ہونے کا چرچا ہو رہا تھا، مگر پروپیگنڈے کے ذریعے پسا کے مینار کو عجوبہ قرار دیا جا رہا ہے اور قطب مینار کا نام کوئی نہیں لیتا۔ یہ چیز بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ اصل میں جو ہے ایک شاندار انداز میں جس طرح سے بھی دیکھو گے اس طرح سے جھکا ہوا آپ کو نظر آئے گا، لیکن وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے، یہی مسجد ہے۔ پھر چلتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں ہم خلجیز مدرسہ ہے، خلجیز ٹام بھی ادھر مقبرہ ہے، وہاں پر ہم جائیں گے اب مقبرے کے پاس۔ تو اللہ جی ہم پہنچے ہیں خلجی مسجد کی طرف۔ کئی سالوں سے اپنی جو ہے صدائیں بلند کر رہی ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز دینے والا کوئی نہیں۔ یہ لگتا ہے کہ شاید جو ہے یہ خلجی کا مدرسہ ہے، یہ مسجد نہیں ہے ویسالے، یہ مدرسہ ہے۔ ہاں یہ مدرسہ اس زمانے کے کلاسز ہوا کرتے تھے اس طرح سے۔ تھوڑا آگے سے بھی دیکھیں گے، ادھر بند ہر درجے کے اندر جو الگ الگ جو ہے کمرے ہوا کرتے تھے۔ یہ درجہ ختم ہو گیا اس زمانے کی، درجہ ششم میں لے لو۔ گندا تو نہیں بہت۔ ہاں تو پھر دیکھیں یہ اس طرح کا کمرہ، یہ استاد جی کا لگتا ہے مجھے، زبردست قسم کا ہے۔ اندر کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہم۔ یہ تھوڑا وی آئی پی سیٹ اپ جو لگ رہا ہے ہمیں، شاید حضرت جی کا کمرہ لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ یہاں سے جو ہے یہ آخری کمرہ ہے، اس لیے جو ہے۔ اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے خلجی نواب خلجی کی۔ تو ہم ادھر سے جاتے ہیں، پھر پیچھے سے آئیں گے۔ آؤ تو اس طرح سے ان کا مقبرہ بھی یہاں پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں درمیان میں ان کا مقبرہ ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جو ہے قبر میں نور سے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے جو ہے ہمارے لیے بے شمار عمارتیں مساجد تعمیر کر کے چلے گئے، لیکن آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ان عمارتوں کو محفوظ رکھیں، ان عمارتوں کو جو ہے ہم بھی ان عمارتوں جیسا چھوٹا موٹا کام اللہ ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے۔ تو پھر چلیں، اب ہم جائیں گے بادشاہ سلامت التمش۔ تو یہ دیکھیے اب ہم پہنچے ہیں، مائک چالو ہے نا۔ قطب الدین ایبک کے دور حکومت میں جو ان کے داماد تھے التمش، یہ ان کی مزار ہے، ان کی قبر ہے۔
उस ज़माने के अंदर जो है उन्होंने अपने लिए बनाई थी। बड़ा आर्किटेक्चर कुरान की आयतों से वही सिमिलर सा डिज़ाइन जो है मुग़ल हुकूमत की तर्ज के अंदर दिल्ली सलातीन का भी तर्ज उसी से मिलता जुलता है। और अब ये ऊपर वाला जो हम कबर जो है 9 फीट की इसकी जो लंबाई है, और जो दूसरा पर जो ऊपर वाला हिस्सा जो है संग मरमर जो उससे बनाया गया है, वाइट स्टोन। और ऊपर गुंबद था, ये गुंबद जो है उसके दौर में ज़्यादा चल नहीं सका, तो उसके बाद जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इस गुंबद को दोबारा तामीर किया था, लेकिन वो भी ज़्यादा देर जो है नहीं टिक सका। तो आज गुंबद से खाली है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है मज़ार है। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत भी फरमाए। तो फिर चलें, तो यहाँ से चलते हैं। तो हेलो जी, अब हम चल रहे हैं हमारे टीम के साथ। सालिम भाई हैं, हमारे खान हैं और अल्तमश है। हाय सर। ये हमारे शाहिद भाई चले गए, ये हमारे समोसे वगैरह उधर ठहरे हैं। यहाँ अल्तमश है। देखो क्या आखिरी नज़ारा जो है कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये जो रेस्टोरेंट जो है कुतुब मीनार के जो है बिल्कुल सीधे अपोजिट में बाहर निकलने के साथ इसका रेस्टोरेंट है। हमने यहाँ पर नाश्ता किया। पहले हमें कहा था गाड़ी मिलेगी, झूठे या जहाँ सा देकर फंसाया। फिर डबल रेट लेने के बाद जो है अब कह रहा है कि कोई गाड़ी नहीं है। तो आप इसका शॉप देख लें, इसके पास तो भाई चलो जी नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जो आदमी आपको नज़र आ रहा है, इस आदमी ये फ्रॉडी आदमी है, इसके पास खाने मत जाना। हमें पहले गाड़ी है बोल के बुलाया, फिर खाने के बाद डबल बिल लिया, फिर अभी भेज रहा है साला कमीना।